اور فرمایا کہ وصنع الفلک بأعیننا، اور ہماری نگرانی میں ووحینا، اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ لیکن یہ لوگ یہ سننے کے باوجود، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ دانشور یہ پاس سے گزرتے تو ہنسی اڑاتے۔ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کے رہیں گے۔ تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لو، یعنی ایک مادہ ایک نر سب رکھ لو۔ اس پر میں نے لکھا ہے آیت میں من کلن کے الفاظ ماحود ذہنی کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہمارے ہاں لوگ زبان کے اسالیب کی رعایت نہیں کرتے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر قسم یا کل کا لفظ ہے تو گویا ساری دنیا کے جانور اکٹھے کرنے کے لیے نوح علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے۔ تاہم یہ خیال ٹھیک نہیں ہے کہ یہ لازمی طور پر جو کچھ بھی اس وقت زمین تھی اس سب میں طوفان آیا۔ طوفان تو اصلاً نوح علیہ السلام کی قوم ہی پر آیا۔ اس اسلوب میں یہ حکم صادر ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پوری کائنات میں اس وقت اور کوئی چیز ہی پیش نظر نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس قوم کا خاتمہ ہونا ہے، اور اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا۔ دوسری جگہ پانی کے ابلنے کے منظر کو بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے پانی سے کہا کہ زمین اپنا سارا پانی اگل دے اور آسمان اپنا سارا پانی برسا دے، اور وہ اس نشان پر جا کر رک جائے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ جب نوح کی دعوت قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور نوبت وہاں پہنچ گئی کہ اب کوئی امکان نہیں رہا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا بھی کوئی ایمان کی طرف بڑھے گا، تو پھر ہم نے نوح کو وحی کی۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ پھر نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ یہی وہ موقع ہے جس پر کسی قوم کے لیے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک اللہ کا رسول قوم کے درمیان میں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ نہیں کرتے۔ رسول کے موجود ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ابھی قوم کے ایمان سے پوری طرح مایوسی نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو بتدریج باہر نکلیں گے اور حقیقت کا اعتراف کر لیں گے۔ یہ بات بھی قرآن نے بتا دی ہے کہ اگر کچھ لوگ ابھی اظہار نہیں کر سکے لیکن وہ استغفار کر رہے ہیں، انہیں توجہ ہو گئی ہے، ان کے باطن میں ایمان کے لیے میلان پیدا ہو گیا ہے، پھر بھی موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اس لیے مہلت پر مہلت دی جاتی ہے، اور یہ سب پیغمبروں کے ساتھ ایک ہی اصول ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی پہلے یہ واضح کیا ہے کہ اب کوئی راست باز نہیں رہا، یہ بستی اب خالی ہو چکی۔ جنہیں ماننا تھا وہ مان چکے، اور جنہیں اب نہیں ماننا وہ اس ہٹ درمی کے مقام پر ہیں کہ سورہ نوح میں خود سیدنا نوح نے ان پر تبصرہ کیا ہے کہ لا یلد الا فاجرا کفارا۔ اب تو ان کے ہاں کسی فاسق و فاجر کے سوا، کسی منکر کے سوا پیدا ہونے کی گنجائش بھی معلوم ہوتا ہے ختم ہو گئی، یعنی کوئی امکان نہیں ہے۔ ان کی ایک نسل کے بعد دوسری نسل اب اسی طرح سرکشی اور تمرد کو اختیار کیے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی تصویب کر دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا تاثر بھی صحیح ہے اور ہم بھی اب اسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اب عدالت کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، سو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو۔ یعنی اس سے پہلے پیغمبر کی حیثیت سے، ایک سچے خیرخواہ کی حیثیت سے تمہیں دکھ ہوتا رہا ہے، تم اس کا غم کھاتے رہے ہو کہ میری قوم اپنی تباہی کے لیے کیوں آگے بڑھ رہی ہے، تم ان کی ہدایت کے طالب رہے ہو، تم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، ان کو چپکے چپکے بھی پکارا ہے اور کھلے عام بھی دعوت دی ہے، یہ سب مراحل گزر گئے، لیکن اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو، ان کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اور فرمایا کہ وصنع الفلک بأعیننا، اور ہماری نگرانی میں ووحینا، اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ یعنی دونوں چیزیں بیان کر دیں
کہ یہ کشتی کتنی بڑی ہوگی، کس طرح بنائی جائے گی، اس کے لیے اب ہم ہدایات دیں گے، یہ ہماری نگرانی میں بھی ہوگی اور ہماری ہدایت کے مطابق بھی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لگاؤ اور اب یہ کشتی بنانا شروع کرو، کیونکہ ہم نے ان کو جس طرح غرقاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جس طرح اس طوفان کو ہم آئندہ نسلوں کے لیے اپنی دینونت کی ایک عالمی داستان بنا دینا چاہتے ہیں، اس میں اب کشتی بنانا ہوگی۔ تو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کے رہیں گے۔ یعنی وہ وقت گزر گیا، جو تم نے کرنا تھا کر لیا، جو ہم نے کرنا تھا وہ بھی کر لیا، جتنی مہلت دینی تھی دے دی، اب کسی مہلت کے یہ مستحق نہیں رہے۔ اس لیے تم بھی بہرحال انسان ہو، اپنی قوم کے خیر خواہ ہو، یہ ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی عرض داشت پیش کرو۔ یہ معلوم ہے کہ بعد کے زمانوں میں سیدنا نوح ہی کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ مجادلہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جب لوط کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوا تو سیدنا ابراہیم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ پروردگار، تو اس قوم کو تباہ کر دے گا، اس میں کچھ راست باز ہوں گے۔ فرمایا تمہارے خیال میں کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر 50 راست باز ہوں، ان کا وہ بھی نہیں، 40 ہوں وہ بھی نہیں ہے۔ جب آخری درجے میں معلوم ہو گیا کہ یہ قوم راست بازوں سے خالی ہو چکی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہدایت ہوتی ہے کہ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ یعنی اب کسی بات کا، کسی عرض داشت کا، ان کے حق میں کوئی بات کہنے کا، مزید مہلت مانگنے کا موقع ختم ہو گیا۔ یہ سارے معاملات اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اب ان کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ انہم مغرقون، اب انہیں غرقاب ہونا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری بات کر دی تو اب نوح علیہ السلام نے اس ہدایت کی روح سے جس طرح کی کشتی بنانے کے لیے کہا گیا تھا، اس کا سامان اکٹھا کیا اور کشتی بنانے لگ گئے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا اور اس کی قوم کے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس کی ہنسی اڑاتے۔ یعنی کشتی بن رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ کشتی کے بننے تک مہینے 2 مہینے جتنا وقت بھی لگے گا، یہ گویا ایک آخری مہلت ہے، یہ وہ الٹیمیٹم کی مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی معلوم ہوتی ہے کہ آخر میں بھی کچھ دنوں کی مہلت ضرور دی جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بارے میں جب آخری اعلان کیا گیا ہے سورہ توبہ میں، تو 50 دن کی مہلت دی گئی۔ یعنی پہلے بھی ایک مہلت دی گئی اور پھر اس کے بعد آخری اعلان کے بعد بھی فرمایا کہ جب تک حرام مہینے نہیں گزر جاتے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح گویا ان کے لیے بھی یہ مہلت ہو گئی۔ اسی طرح یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب صالح نے اونٹنی نامزد کی تو اسی کو مہلت بنا دیا گیا کہ اب دیکھتے ہیں اس قوم کے لوگ اس اونٹنی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ بس جس دن یہ اونٹنی کے خلاف کوئی اقدام کریں گے وہ مہلت کے خاتمے کا وقت ہوگا۔ تو یہ آخری الٹیمیٹم دے دیا جاتا ہے کہ اتنی مدت ہے۔ یہ کبھی دنوں کے حساب سے ہوتا ہے اور کبھی اس طریقے سے یہاں کشتی کو پیمانہ بنا دیا گیا، یہ بن رہی ہے، بس جس دن یہ بن جائے گی اس دن تمہارا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ لوگ یہ سننے کے باوجود، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ دانشور یہ پاس سے گزرتے تو ہنسی اڑاتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ عذاب کی دھمکی کو وہ سرے سے لافظ نہیں سمجھتے تھے۔ ہنسی اس لیے اڑاتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ان کا دماغ شاید چل گیا ہے، پہلے ہمیں یہ الٹ پلٹ باتیں بتاتے رہے، اب یہ کہتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، تو اب کیا عذاب اور کیا باتیں، یہ دعوے ہیں کہاں پورے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا ہے، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ پھر لے آؤ وہ عذاب، دیکھ لیتے ہیں کہاں ہے تمہارا عذاب، کدھر لنگر انداز رہ گیا۔ اس لیے کہ عذاب کی دھمکی کو وہ سرے سے لافظ نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ کشتی بننے لگی تو انہوں نے یہی خیال کیا ہوگا کہ یہ نوح اور اس کے ساتھیوں کے خلل دماغ کے سوا اور کیا ہو سکتا، یعنی ایسے بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آ گیا ہے اور اب ہمیں دمکانے کے لیے کشتی بھی بنانی شروع کر دی ہے تاکہ ہم ان کی بات کو سنجیدگی سے لیں۔ تو مذاق اڑاتے ہوئے پاس سے گزرنے لگے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، وہ انہیں جواب دیتا، یعنی جس وقت وہ پاس سے جاتے ہوئے اس طرح کے جملے کستے اور اس طریقے سے تمسخر اڑاتے تو نوح انہیں جواب دیتے کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں۔
ظاہر ہے کہ یہ پھر ایک تنبیہ تھی کہ ظالموں اس وقت تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم پر کیا بیتنے والی ہے، تمہاری قوم کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اس وقت تم ہنس رہے ہو، پھر دیکھو وہ وقت بھی آ جائے گا کہ جب شاید ہم تم پر ہنس رہے ہوں گے۔ یہ الفاظ مجانست کے اسلوب پر آئے ہیں، اس پر حاشیہ ہے، یہ الفاظ مجانست کے اسلوب پر آئے ہیں اور اس سرور و ابتہاج اور ازدیاد ایمان و اطمینان کی سرشاری کو بیان کرتے ہیں جو خدا کی نصرت کے ظہور پر اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ یعنی اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہونے والا ہے، ہمارے لیے اللہ کی عدالت سے نجات کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اب ان کے کرتوتوں کی سزا دینے والے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ایسے موقعوں کے اوپر کہ جس سطح پر وہ اترے ہیں پیغمبر بھی اس سطح پر اتریں گے یا ایمان والے بھی، اس لیے یہ واضح کیا گیا کہ یہ مجانست کا طریقہ ہے، یعنی گویا تنبیہ کی گئی ہے کہ اس وقت شاید ہم تمہارے اوپر ہنس رہے ہوں گے۔ تو ایمان میں جو ازدیاد اس سے پیدا ہوتا ہے، جس طرح کا سرور حاصل ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ اب ہمارے حق میں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہی صورت قیامت میں بھی ہوگی۔ وہاں پر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کامیاب ہو جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے لے کر واپس آئیں گے تو اپنے اہل و عیال میں بہت مسرور ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہوں گے کہ ہم نے بازی پا لی۔ اس کے بالمقابل دوسرے لوگوں کے چہرے اس وقت سیاہ ہو رہے ہوں گے، ان پر افسردگی اور ازردگی چھائی ہوگی اور ان کے لیے راستے گویا بند ہو جائیں گے، ایک ہمیشہ کی مایوسی طاری ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا تقابل کر کے بتایا ہے، گویا ایک طرف سرور ہے، ابتہاج ہے، ازدیاد ایمان ہے، اطمینان ہے، اور دوسری جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر کیا گزرنے والی ہے۔ ان کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اسی ابتداد پر اتر آئیں گے، یعنی یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ جس طرح تم اس وقت بیہودہ طریقے سے مذاق کر رہے ہو تو وہ وقت آئے گا تو ہم بھی مذاق کریں گے، بلکہ صرف اس بات کو الٹ دینا مقصود ہے۔ یعنی یہ بتانا مطلب ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ بازی الٹ جائے گی، صورتحال تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ استاذ امام لکھتے ہیں، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا عام حالات میں تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن جن لوگوں پر اس طرح حجت تمام ہو چکی ہو جس طرح حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم پر تمام کی، یعنی ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا گیا، انجام بتا دیا گیا، بار بار تنبیہ کر دی گئی، نسلوں کو سمجھانے کی کوشش کر کے دیکھ لیا گیا، سرکشی میں، تمرد میں، استکبار میں کوئی فرق نہیں آیا، پوری قوم وہیں کھڑی ہے۔ یہ اسی کی تصویر ہے جو اوپر ہے کہ جب کشتی بنانے کا مرحلہ آ گیا تو گویا آخری وقت آ گیا، اب کشتی بنانے کی مدت ہی کی مہلت ہے، صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں بھی ان کے سردار، ان کے بڑے اور ان کے زعماء اور ان کے دانشور پاس سے گزرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ اب یہ کشتیاں بنا کر ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ کسی کی مصیبت پر خوش ہونا عام حالات میں تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن جن لوگوں پر اس طرح حجت تمام ہو چکی ہو جس طرح حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم پر تمام کی، ان پر عذاب الہی کا نزول حق کی فتح مندی اور باطل کی ہزیمت کا ایک یادگار واقعہ ہوتا ہے جس پر اہل ایمان کا خوش ہونا عین مقتضائے ایمان ہے۔ یعنی یہ نوعیت بالکل مختلف ہے۔ عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان میں آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کسی کی آزمائش پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن پیغمبر کے یہ ساتھی جو اس موقع کے اوپر خوش ہوں گے یا ان کو ایک اطمینان حاصل ہوگا تو یہ تو آخری معرکہ ہے جس کے بعد گویا فیصلہ زمین پر ہو رہا ہے، وہی فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ وَیَحِلُّ عَلَیْہِ عَذَابٌ مُقِیمٌ، پھر ان قریب جان لو گے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ قہر نازل ہوتا ہے جو ان پر نازل ہو کر ٹھہر جاتا ہے، یعنی وہ پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جو عذاب آتا ہے اس کی نوعیت یہی ہوتی ہے، وہ آتا ہے تو اسی وقت جاتا ہے جب پوری قوم ایک داستان عبرت بن کر تاریخ کے عجائب خانوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک تنبیہ ہوئی اور ٹل گیا، ایک طوفان آیا، کچھ لوگ اس کی نظر ہوئے، لوگوں کو توجہ دلائی اور ختم ہو گیا۔ تو تنبیہات کی جو چیزیں نازل ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، ان میں بس وارننگ دینا مقصود ہوتا ہے، یعنی لوگ بیدار ہو جائیں۔ یہ عدل کے اصول پر نہیں آتے، یہ تو دنیا کے اندر جیسے تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، اچھے برے سب لوگوں پر آتی ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں۔ موت چونکہ بہت بکھر کر آتی ہے، کبھی یہاں آ گئی، کبھی وہاں آ گئی، تو جس جگہ آتی ہے وہاں تو لوگوں کو کچھ توجہ ہوتی ہے، لیکن گرد و پیش کے لوگ اس سے بے نیاز رہتے ہیں۔ یہ دوسرے کے گھر میں کوئی طوفان اترا ہے، ہم تو محفوظ ہیں،
इस तरह के मौक़ों के ऊपर जब मर्ग अम्बोह का मंज़र बन जाता है तो सारी बस्ती अब फिर पूरी तरह मुतब्बे हो सकती है। तो यहाँ पर भी यही सूरत है कि ये बता दिया गया है कि अब ये अज़ाब आएगा तो ये रुस्वा करके रख देगा, और ये कहर नाजिल होगा तो फिर नाजिल होकर ठहर जाएगा। ये फिर अपना काम पूरा करके जाया करता है। ये अज़ाब वो नहीं है जिस तरह की सूरतें तुम दुनिया में देखते रहते हो। हत्ता इज़ा जा अमरुना व फारत तन्नूर, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा। अब गोया दास्तान का इतना हिस्सा मुकद्दर कर दिया है कि कश्ती बन गई और उसके बाद सब लोग सवार हो गए। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तूफ़ान उबल पड़ा। तूफ़ान उबल पड़ा के लिए जो अल्फाज आए हैं वो है फ़ारत तन्नूर। असल में फ़ारत तन्नूर के अल्फाज आए हैं, ये इस्तिआरे के तौर पर उस तूफ़ान की ताबीर है जिसमें तुंद साइक्लोनी हवाओं के साथ बारिश हुई और पास के समंदर और दरिया भी उबल पड़े। यानी ये चूँकि इस तरीके से हवा चलती है तो इस तरह गोया एक तरह का तन्नूर सब बन जाता है। तो उससे ये मुहावरा या इस्तिआरा बन गया है। इसमें जो लोगों ने खामखा के एक तन्नूर में से तूफ़ान उबल पड़ा की दास्तान बयान की है, उसी को ज़रूरत नहीं है। ये मुहावरा है, उसलूब है उस बात को बयान करने का। तो फरमाया कि यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तूफ़ान उबल पड़ा तो हमने कहा कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैन इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबका अलैहिल क़ौल व मन आमन व मा आमन माहु इल्ला कलील। यानी उस मौके पर हमने हिदायत की कि अब एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है, हम इसको आलमी सतह पर एक इबरत का मौका बना देंगे। तो अपने लोगों से अब कहो कि हर किस्म के जानवरों के जोड़े इसमें रख लें। हर किस्म के जानवरों का यानी जो तुम्हारी ज़रूरत होगी। ज़ाहिर है आपके पास जो जानवर होते हैं जिन पर आपकी मईशत का इन्हिसार है, उस ज़माने में जो देहाती तमद्दुन था जिस तरह का होता है उससे हम वाकिफ़ हैं। तो उसमें जो जानवर ज़रूरी हैं, कोई परिंदे हैं, कोई जानवर हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए हैं। कल जब कश्ती रुकेगी तो उस मौके के ऊपर जो बड़े पैमाने की तबाही हो जाएगी तो चश्म ददन में तो नई मखलूक़ात नहीं पैदा हो जाएंगी। तो आप अपने लिए इसको रख लें। तो हमने कहा हर किस्म के जानवरों के जोड़े इसमें रख लो, यानी एक मादा एक नर सब रख लो। इस पर मैंने लिखा है आयत में मिन कुल्लिन के अल्फाज माहूद ज़ेनी के लिहाज से इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह के मौक़ों के ऊपर हमारे यहाँ लोग ज़ुबान के असालीब की रियायत नहीं करते। उन्होंने देखा कि हर किस्म या कुल का लफ्ज़ है तो गोया सारी दुनिया के जानवर इकट्ठे करने के लिए नूह अलैहिस्सलाम निकल खड़े हुए। इस तरह के मौक़ों पर हम भी हर एक कुल का लफ्ज़ जो है वो करीबी हालात के लिए बोलते हैं। भाई सारा सामान रख लीजिए, अब हम जाने वाले हैं। तो यहाँ सारा का लफ्ज़ पूरी कायनात के लिए नहीं बोला जाता, वो उस माहौल के लिहाज से बोला जाता है। तो एक तरह की इस तरह की हर तामीम में तखसीस होती है, वही समझनी चाहिए। यानी उन जानवरों का एक एक जोड़ा जो उस वक्त लोगों के तसर्रुफ़ में थे, जो जानवर उनकी ज़िंदगी बन चुके हुए थे। कोई घोड़ा है, कोई खच्चर है, कोई भैंस है, कोई गाय है, जो भी जानवर उनके यहाँ मौजूद थे तो उनके जोड़े रख लीजिए ताकि बाद में ज़िंदगी शुरू करने में दिक्कत ना हो और तूफ़ान के बाद की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थे। यानी ये भी है कि आपके गिरदो पेश में जो जानवर हैं उनमें से भी बस वो रख लें कि जिनकी ज़रूरत होगी, जिनके बगैर ज़िंदगी बसर नहीं होती, क्योंकि उस वक्त जानवरों ही पर ज़्यादातर इन्हिसार भी होता था ज़िंदगी का। तो ये जोड़े रख लो। और फरमाया नर व मादा दो दो, यानी नर भी और मादा भी वो रख लिए जाएँ ताकि आगे इनकी नस्ल चल सके। कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैन इस्नैन व अहलक। और फरमाया कि अपने घर वालों को भी इस कश्ती में सवार करा लो, इल्ला मन सबका अलैहिल क़ौल, सवाए उनके जिनके बारे में हुक्म सादिर हो चुका है। यानी घर वाले भी ज़ाहिर है वही होंगे कि जो ईमान ले आए हुए हैं, जिन्होंने हकीकत को कबूल कर लिया है। इस मौके पर किसी के साथ कोई नस्ली ताल्लुक़ काम नहीं आता, खा वो पैगम्बरी का मामला क्यों ना हो। तो मतलब ये है कि अब जिन लोगों को अज़ाब से दो चार होना है उनके बारे में तो हम बता चुके। वो कौन है? वो मुनकिरीन हैं, उनके अब ईमान लाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन तुम्हारे घर वालों में से जो तुम्हारा साथ देते रहे हैं और जिन्होंने तुम पर ईमान कबूल किया है और जिन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कही है, उनको भी कश्ती में सवार करा लो। बस वही लोग उसमें सवार नहीं होंगे जिनके बारे में हुक्म सादिर हो चुका। मैंने लिखा है यानी जिनके बारे में पहले दिन से तय हो चुका है कि अपने करतूतों की वजह से दुनिया में भी अजाब से दो चार होंगे और आगे भी जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे, जिनके बारे में बताया जा चुका था। ये पीछे तफसील आ चुकी है कि नूह अलैहिस्सलाम पर भी वाज़े हो गया था कि कौन है जो अब ईमान ला चुके हैं और कौन है कि जिनके ईमान लाने का इम्कान ही ख़त्म हो गया है। और अल्लाह ताला ने भी ये बता दिया था कि अब तो कोई एक भी इनमें से ऐसा नहीं निकलेगा कि जो अजाब को देख कर भी ईमान ले आए, इसलिए अब इनके लिए यही फ़ैसला है। तो फरमाया कि उन लोगों को यानी किसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर, किसी राब्ते की बुनियाद पर उनको सवार कराने का कोई इम्कान नहीं है। बस वही सवार होंगे
जो तुम्हारे हैं। और फरमाया वमन आमन, यानी तुम्हारे घर वाले भी और वो लोग भी कि जो दूसरे कबीले में से या दूसरे लोगों में से ईमान लाए हैं और वो इससे पहले ही हक़ को मान चुके हैं। फरमाया वमा आमन माहु इल्ला कलील, ख्याल ना करें कि ये कश्ती कोई बड़ा जहाज़ बनाना पड़ा होगा, थोड़े ही लोग थे जो उसके साथ ईमान लाए थे, यानी लोग ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम तादाद थी लोगों की। ये जो जुमला दरमियान में कहा है और एक तरह से एक मोतरदा जुमले के अंदाज़ में कहा है कि वमा आमना माहु इल्ला कलील, उस पर हाशिया है, ये हसरत व अफसोस का जुमला है कि लोगों की बड़ी अक्सरियत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से कई सौ साल तक दावत व इंजार के बावजूद हक़ से गुरेज़ा रही। कई सौ साल, 950 साल की मुद्दत बयान की गई है, मामूली मुद्दत नहीं होती, नस्लें इसमें गुजर जाती हैं। नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से कई सौ साल तक दावत व इंजार के बावजूद हक़ से गुरेज़ा रही और बिलाखिर तूफ़ान की नज़र हो गई। इसमें बिलवास्ता, ये बात जब कही है तो इसमें बिलवास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के लिए तसल्ली का पैगाम भी है कि कुरैश की मगरूर अक्सरियत भी इन्हीं के अंजाम को पहुँचती है, तो इस पर ताज्जुब ना होना चाहिए। इससे पहले बहुत सी कौमें इसी अंजाम को पहुँच चुकी हैं। ये ख्याल होता है ना कि इतनी बड़ी कौम, इतने लोग, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, क्या अल्लाह ताला इन सब को अज़ाब से दो चार कर देगा? तो फरमाया कि इससे पहले भी कौमें इस अंजाम को पहुँची हैं, इस पर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये लोग इस अंजाम को पहुँचे इसी के मुस्तहिक़ थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुखातबीन अगर अपने आप को इसी का मुस्तहिक़ साबित करेंगे तो अल्लाह का कानून एक ही है, वो भी इसी अंजाम को पहुँच जाएंगे। वकाल अरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाह मजरैहा व मुरसाहा, नूह ने कहा इसमें सवार हो जाओ, यानी लोगों से कहा कि अब तुम लोग इसमें सवार हो जाओ, इसका चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम से, यानी ये कश्ती तो मैंने बनाई है और तुम लोगों ने भी इसमें हाथ बटाया है, लेकिन इसका चलना और ठहरना अल्लाह के हवाले है, यानी ये हमारा काम नहीं है, ना हमारे ये बस में है, ना जो कुछ होने वाला है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये तदबीर भी उस परवरदिगार की बताई हुई है, इसमें सवार भी हम उसके हुक्म पर हो रहे हैं, इसकी हिफाजत भी वही करेगा, ये चलेगी भी उसी के हुक्म से, तूफ़ान में महफूज भी रहेगी तो उसी की इनायत से, और फिर ये ठहरेगी और हम इससे खैर खूबी के साथ उतरेंगे तो उसी के करम से और उसी की बख्शिश से। मैंने लिखा है ये तफवीज़ का कलमा है। तफवीज़ का मतलब है अपने आप को सपुर्द कर देना, जिससे बंदा मोमिन असबाब से मावरा अपने आप को मुसब्बिबुल असबाब के सपुर्द कर देता है। यानी असबाब तो बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं कि ये अब क्या काम करेंगे, जो चीज़ें इंसान के हाथ में हैं उनमें वो बेबस हो जाता है, जो कुछ आगे नज़र आ रहा होता है उसमें ऐसे ही लगता है कि बस हाथ पाँव मार रहे हैं, वरना कौन मुकाबला कर सकता है। यहाँ छोटे छोटे तूफ़ान आते हैं तो हुकूमतें, कौमें बिल्कुल बेबसी के साथ देखती रह जाती हैं। तो ये तो अल्लाह ताला की गैर मामूली कुदरत का ज़हूर था जो उस मौके के ऊपर हुआ। तो इसमें ज़ाहिर है कि बंदा मोमिन अपने आप को अपने परवरदिगार के सपुर्द कर देता है। गोया असबाब ख़त्म हो गए, अब मुसब्बिबुल असबाब, वो जो असबाब को बनाने वाला है, सब कुछ उसके सपुर्द है। तो उन्होंने भी इस मौके के ऊपर यही कहा कि मैंने ये कश्ती बना दी है, अब इसका चलना ठहरना उस मालिक के हाथ में है जो ज़मीन व आसमान का परवरदिगार है। और इरशाद फरमाया कि इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, मेरा परवरदिगार अलबत्ता बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। यानी जब इस तरह आप अल्लाह ताला के अपने आप को सपुर्द करते हैं तो ये सपुर्दारी इसी एहसास की वजह से होती है कि हम अपने रब पर एतमाद रखते हैं कि वो गुनाहों को बख्शने वाला है, कोताहियों से दरगुजरने वाला है, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है, हमारे मजमूई रवैयों की बुनियाद पर इत्मीनान दिलाता है कि फ़ैसला करूँगा। वरना अगर मामूली चीज़ों पर भी गिरफ्त होती तो जैसे आता है कि फिर ज़मीन पर कोई जानदार न बचता। तो अल्लाह की इस इनायत, अल्लाह के इस करम को आदमी उस वक्त याद करता है जब वो अपना आप, अपने मामलात उसके सुपुर्द कर रहा होता है। तो फरमाया कि मेरा परवरदिगार अलबत्ता बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। इस पर मैंने लिखा है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात का ये हवाला इंतहाई अज्ज़ को ज़ाहिर करता है। यानी बंदा जब आजिज़ी के आखिरी मकाम पर पहुँच जाता है तो बस अपना सब कुछ उस परवरदिगार के सपुर्द करके बस उसकी बख्शिश के दामनी में पनाह लेना चाहता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने भी इस मौके के ऊपर इसी आजिज़ी की जगह पर खड़े होकर सब मामला किया है। हमारे यहाँ तो लोगों को कोई अच्छा ख्वाब आ जाए तो मालूम होता है कि आसमान और ज़मीन गिरफ्त में आ गए हैं, ज़मीन की तनाबें इनके हाथों में दे दी गई हैं और मालूम नहीं कि क्या क्या धूम की लेते हैं लोग। लेकिन ये अल्लाह का पैगंबर है और जलीलुल कदर पैगंबर है, तारीख़ इंसानी इस शख्सियत के ऊपर खड़ी है। ये और हज़रत इब्राहीम मालूम होता है कि 2 दौर इनसे शुरू हुए हैं और 2 दौर इन पर ख़त्म हुए हैं,
لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کشتی چلانے والا بھی وہی، اس کو ٹھہرانے والا بھی وہی، میں بس اتنا بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ حوالہ انتہائی عجز کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس قابل تو نہیں تھے کہ ہم پر یہ عنایت کی جاتی، لیکن وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے کہ نزول عذاب کی اس گھڑی میں اس نے ہمیں ہر تکلیف سے بچا لیا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لوگوں نے تو بہت کمال دکھایا ہے اور ایمان کا اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مان کر گویا اس پر احسان کر چکے ہوئے ہیں، عاجزی کے مقام پر کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، یہ اس کا کرم ہے، وہ چاہتا تو اس وقت اس طوفان کی ہم بھی نظر ہو رہے ہوتے، لیکن اس نے عنایت فرمائی ہے اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اب قرآن بیان کرتا ہے کہ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی۔ ایسا غیر معمولی طوفان تھا، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، جہاں کشتی کے ٹھہر جانے کو بیان کیا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا۔ تاہم یہ خیال ٹھیک نہیں ہے کہ یہ لازمی طور پر جو کچھ بھی اس وقت زمین تھی اس سب میں طوفان آیا۔ طوفان تو اصلاً نوح علیہ السلام کی قوم ہی پر آیا، لیکن ایک بڑا طوفان تھا، غیر معمولی طوفان تھا، تو دور دراز کے علاقے بھی اس کی زد میں آ گئے۔ اس وقت تک انسان جتنے کچھ بھی تھے وہ وہیں آباد تھے، اور یہ سیدنا نوح ہی کی اولاد ہے جن سے بعد کی نسلیں چلیں اور پھر بڑی آبادیاں بھی پھیلیں، اور اب انسان بڑی بڑی تہذیبیں پیدا کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ تورات میں نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان آیا ہے۔ ان کے دوسرے بیٹوں کے نام بہت شہرت پا چکے، سام، حام اور یافس، اس لیے کہ انسانوں کی موجودہ نسلیں زیادہ تر انہی کی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک مرتبہ انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، پھر کافی لمبے عرصے تک انہی کی اولاد دنیا میں پھیلتی رہی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر اتمام حجت ہوا، پھر وہ غرقاب ہوئے، اور جو اس کشتی میں بچے انہوں نے ایک مرتبہ پھر دنیا کی ابتدا کی۔ تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر اس سے الگ تھا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ منافقانہ طریقے سے گھر میں موجود رہا۔ نوح علیہ السلام پر بھی اس کی حقیقت پوری طرح واضح نہیں ہو سکی، لیکن آخر میں بہرحال اس نے سرکشی ہی اختیار کی۔ اس طرح کی صورتحال ہم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نظر آتی ہے کہ بعض غیر معمولی موقعوں پر لوگوں کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ بیٹا گھر میں ہے اور اس کو مجھ سے اتفاقی ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو آواز دی اور یہ کہا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس وقت یہ بتا دیا گیا تھا کہ صرف وہی لوگ اس کشتی میں سوار ہوں گے جو ایمان والے ہیں، جو اس دعوت کو مان چکے ہیں، اسے قبول کر چکے ہیں۔ اسی خیال سے سیدنا نوح نے بھی ان کو دعوت دی۔ حالات بعض اوقات نفاق کا پردہ ڈال لینے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم قرآن میں بہت تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بستی میں منافقین کے گروہ وجود میں آ گئے ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ایمان والے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسری جانب منکرین ہیں، وہ کھلے عام مخالفت کر رہے ہیں۔ تیسرے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نیمے دروں نیمے بروں، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ مذبذبین بین ذالک، یعنی وہ یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ بعض اوقات ایمان کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں منافقت ہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اسباب میں دنیوی علائق بھی ہوتے ہیں، یعنی کیوں آدمی جب اس کے دل میں ایک چیز نہیں اتری تو اظہار کرے گا،
ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں اس وقت بہت سے لوگ ہیں، ان سے آپ علیحدگی میں بات کریں اور اپنی ان کی مجالس میں بھی بیٹھ کر دیکھیں، ان کو اللہ پر، قیامت پر، قرآن پر، کسی چیز پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ وہ صاف صاف طریقے سے قرآن کو بھی اپنے مذاق کا موضوع بنائیں گے، پیغمبر کے بارے میں بھی جو منہ میں آئے گا کہہ دیں گے، لیکن اپنے آپ کو وہ برملا مسلمانوں سے الگ نہیں کرتے، بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ انہی کا حصہ بن کر رہیں۔ اور چونکہ ثقافتی لحاظ سے ایک تعلق انسان کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ لبادہ اوڑے رکھتے ہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم سب ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، دفن بھی کرتے ہیں، اور اگر ذرا خوش عقیدہ لوگ ہوں تو کوئی کل 40ویں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ظاہر ہے ایک گھر ہے، والد ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت کے قبائلی نظم میں والد کی ایک بڑی حیثیت بھی ہے۔ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان تو نہیں لائے، اور ان کا اصلی رخ انہی لوگوں کی جانب تھا۔ جو دعوت نوح علیہ السلام پیش کر رہے تھے وہ ان کے دل میں نہیں اتری، تاہم بظاہر یہی احساس رہا کہ وہ نوح علیہ السلام ہی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اس موقع پر انہوں نے آواز بھی دی کہ تم تو ہمارے ہی ساتھ رہے ہو، ہمارے ہی گھر میں رہے ہو، ہمارے ساتھ جو کچھ دینی زندگی ہے وہی بسر کرتے رہے ہو، تو اب یہ تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ جس طرح باقی لوگ ایمان والے، ہمارے گھر والے اس کشتی میں سوار ہو گئے، یہ تو ایک بڑا حادثہ ہونے والا ہے، تاریخ انسانی کا بڑا حادثہ ہونے والا ہے، تو اس لیے آ جاؤ۔ تو انہوں نے بہت محبت سے آواز دی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہمارے ساتھ تھے، تمہیں اب بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ لیکن آگے جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس جملے میں، یہ جو جملہ ہے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو، اس جملے میں جذبہ دعوت اور شفقت پدری دونوں کی روح جس طرح سموئی ہوئی ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس میں گویا آخری وقت پہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی تردد تھا تو اب بھی ایمان لا کے ہمارے ساتھ آ سکتے ہو، یہ پہلو بھی موجود ہے۔ اور ظاہر ہے ایک باپ کی محبت بھی ہے، ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی، یہی خیال کرتے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہی ساتھ ہے، جبکہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور اس موقع پر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا، کشتی میں سوار نہیں ہوا اور اب منکروں ہی کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہے، تو انہیں خیال ہوا کہ اس موقع کے اوپر بھی اگر کوئی تردد ہے تو یہ دور کرے گا تو اللہ اس کو بھی نجات دے گا، کیونکہ آخری مرحلے تک دعوت موجود ہوتی ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی یہی تھا کہ یہ کشتی جب بنائی جا رہی ہے تو اس کے بننے تک کی مہلت ہے، یعنی اس میں جس کا جی چاہے آگے بڑھ کے ایمان قبول کر لے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو 50 دن کی مہلت دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ بس یہ حرام مہینے گزریں گے، جیسے ہی محرم کا مہینہ گزر جائے گا تو سفر کی ابتدا سے اللہ کے عذاب کی بھی ابتدا ہو جائے گی۔ یہاں کشتی کے بننے کو آخری نقطہ قرار دے دیا گیا تھا۔ تو اس جملے میں جذبہ دعوت اور شفقت پدری، یعنی ایک باپ کی شفقت، دونوں کی روح جس طرح سموئی ہوئی ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے پلٹ کر جواب دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ یعنی طوفان آتا تو دیکھ لیا ہے، اور یہ جس طرح آتا ہے وہ معلوم ہے کہ آہستہ آہستہ چڑھنا شروع ہوتا ہے، تو اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پیشین گوئی تو حرف بحرف پوری ہوئی لیکن سرکشی ختم نہیں ہوئی۔ اور اس نے کہا کہ یہ کون سی ایسی بات ہے، پانی ہی ہے، گرد و پیش کے پہاڑ موجود ہیں، میں ابھی پناہ لے لوں گا، کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اس پر حاشیہ ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس جملے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ یعنی اس موقع پر بھی وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور اسے اطمینان ہے کہ دنیا کے اسباب جو کچھ بھی میسر ہیں وہ بچا لیں گے۔ یہ آ گیا ایک طوفان، ہو سکتا ہے کہ یہ جو کچھ کہتے رہے ہیں یہ ایک قاعدے کے طریقے پہ اوپر آیا ہو اور اب اپنے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ بالعموم یہی ہوتا ہے، لوگ پہلے مرحلے میں یہی خیال کرتے ہیں کہ جیسی آفات دنیا میں آتی ہیں آ گیا یہ بھی۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو بتا دیا کہ یہ عام آفت نہیں ہے، عام سیلاب نہیں ہے، کوئی عام طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے
اور آج بس اس کا حکم ہی ہے جو بچا سکتا ہے۔ آج پانی سے بچانے کے لیے کوئی پہاڑ، کوئی پناہ گاہ یہ کام نہیں آئے گی، مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ جو ان کا علاقہ ہے اس میں اسی لیے اتنا بڑا طوفان آیا کہ قریب کے پہاڑوں پر پناہ لے کر اگر کوئی عام طوفان ہوتا تو نجات حاصل کی جا سکتی تھی، یعنی وہ اس جگہ تک پہنچا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے، یعنی اللہ کی عنایت ہی آج بچا سکتی ہے، اس کا کرم ہی آج بچا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ خیال نہ کرو کہ پہاڑوں پر پناہ لے کر بچ جاؤ گے۔ یہ گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہی تھی تو کیا ہوا، وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اتنے میں ایک موج اٹھی اور دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی یہ المیہ بھی بالکل آخری انجام کو پہنچ گیا۔ اس پر لکھا ہے یہ بھی ممکن تھا کہ یہ منظر نوح علیہ السلام کو نہ دکھایا جاتا، یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کہیں ڈوب جاتا۔ اس نے جب کشتی میں سوار نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا تو آخر اس موقع پر جب کہ طوفان اٹھ رہا تھا، آخری موقع آ گیا تھا، تو سامنے ہی کیوں آیا؟ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ منظر نوح علیہ السلام کو نہ دکھایا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ حضرت نوح کی وفاداری کا آخری امتحان تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کیسے کیسے امتحانوں سے گزارے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے وہ ہر امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ نیز اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ خدا کا قانون جب اتنا بے لاگ ہے کہ نوح کا بیٹا بھی نافرمان ہو تو وہ اس کی گردن بھی عین باپ کے سامنے دبا دیتا ہے تو تا بدیگراں چرسد۔ تو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب گرفت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ گرفت کس لیے ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کی گرفت کس طرح ہوگی، تو جب گرفت ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ اگر باپ پیغمبر ہے تو وہ بھی بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون بے لاگ ہے اور اس بے لاگ قانون کے مطابق ہی لوگوں کے لیے جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اس منظر نے گویا یہ چیز آنکھوں کے سامنے دکھا دی کہ اس زمین کے اوپر اگر آخری درجے میں لوگوں کا انتخاب کیا جائے تو پیغمبروں کی صف میں بھی، اگرچہ پیغمبروں کی بڑی تعداد بتائی جاتی ہے اور قرآن میں بھی بہت سے پیغمبروں کا نام آیا ہے، لیکن وہ لوگ جو پیغمبروں کی یا الہامی مذاہب کی تاریخ پر چھائے ہوئے ہیں کون ہیں؟ یعنی آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی لوگ ہیں۔ تو جن کو آپ اولو العزم کہتے ہیں یا غیر معمولی پیغمبر کہتے ہیں وہ یہی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی شخصیت ہے کہ جو گویا ان سب کے لیے اولوالآباء کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اندازہ کر لیجئے کہ اس کو اتنے لمبے عرصے تک اللہ کے دین کی خدمت انجام دینے کا موقع ملا ہے، کم و بیش 950 سال، لیکن یہ خدمت بھی سفارش نہیں بن سکی بیٹے کے لیے۔ یعنی اللہ کے قانون کا یہ جو بے لاگ ہونا ہے اور میرٹ پر جس کے فیصلے ہوں گے، اس کی گویا ایک تصویر اس موقع پر دکھا دی گئی۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تم۔ یہ معاملہ اب ہر اس شخص کے ساتھ ہوگا جو اس قانون کی زد میں آ جائے گا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ فرمایا کہ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقی قوم تو ڈوب ہی چکی تھی، بس اس المیہ یا اس ٹریجڈی کا آخری منظر یہی تھا۔ جیسے ہی یہ منظر سامنے آ گیا تو اب دیکھیے قرآن مجید ان الفاظ کو جس طریقے سے قرآن مجید لایا، ان کی بلاغت دنیا کی کسی زبان میں ادا نہیں ہو سکتی۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی اتار دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر جا کر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے۔ یعنی یہ منظر ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں اپنے بلیغ اسلوب میں بیان کیا ہے۔ معافی میں نے لکھا ہے یعنی ادھر وہ ڈوبا اور ادھر یہ حکم صادر ہو گیا۔ استاذ امام کے الفاظ میں یہ اس ہولناک ٹریجڈی کا آخری منظر تھا۔ اس کے سامنے آ جانے کے بعد فوراً آسمان و زمین سب کو احکام صادر ہو گئے کہ بس سب کام پورا ہو چکا۔ دیکھیے کس اسلوب میں یہ حکم صادر ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پوری کائنات میں اس وقت اور کوئی چیز ہی پیش نظر نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس قوم کا خاتمہ ہونا ہے، اور اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا۔ دوسری جگہ پانی کے ابلنے کے منظر کو بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے پانی سے کہا کہ زمین اپنا سارا پانی اگل دے اور آسمان اپنا سارا پانی برسا دے
اور وہ اس نشان پر جا کر رک جائے، یعنی متعین کر دیا گیا کہ کہاں تک پانی کو آنا ہے۔ تو یہاں جب طوفان تھما ہے تو کیا حکم آیا اس کو بیان کیا ہے۔ حکم ہوا ہے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتار دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے۔ یہ جو جودی ہے قرآن نے یہاں نام لے لیا ہے اس پہاڑ کا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ کوہستان ارارات کی ایک چوٹی کا نام ہے۔ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر یہ سلسلہ کوہستان جنوب میں کردستان تک چلتا ہے، یعنی یہ علاقہ ہے آرمینیا، آپ جانتے ہیں کہ کس جگہ ہے، اور پھر اس کے نیچے یہ کردستان تک آتا ہے۔ بائبل میں اسی بنا پر صرف ارارات کا نام آیا ہے، یعنی جو پورا سلسلہ ہے، جیسے ہمارے ہاں ہمالیہ کا سلسلہ ہے یا قراقرم کا سلسلہ ہے، تو پورے سلسلہ کوہسار کا نام تو ارارات ہے، لیکن اس کے ایک حصے کی چوٹی کا نام جودی ہے۔ قرآن نے خاص اس چوٹی کا ذکر جہاں کشتی جا کر رکی تھی اس لیے کیا ہے کہ اس سے طوفان کی ہولناکی کا کچھ اندازہ کیا جا سکے کہ اس میں پانی کہاں تک پہنچ گیا تھا، یعنی گویا اس سے پوری طوفان کی کیفیت، کتنا بڑا طوفان تھا، کیسے وہ قوم غرقاب ہوئی، وہ تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ جبکہ بائبل میں بجائے اس کے کہ اس چوٹی کا نام لیا جاتا، اس پورے سلسلہ کوہستان کا نام لیا گیا ہے، اور وہ ارارات ہی ہے، اسی میں یہ چوٹی ہے۔ تو فرمایا کہ پانی وہاں جا کر رک گیا اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ اب ظاہر ہے کہ باپ ہے، یہ منظر دیکھا ہے، اس کے بعد پانی کو تو روک دیا گیا، لیکن بے ساختہ زبان سے کچھ شکایت سی لکھ لی ہے۔ کہتے ہیں کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، یعنی یہ تو میرے ہی ساتھ رہا، تو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارے گھر والوں میں جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بچا لیا جائے گا، تو اس کو موج نے کیوں نگل لیا۔ یہ گویا ایک طرح کی ایک عرضداشت سی ہے، بہت ادب کے ساتھ انہوں نے پیش کر دی۔ میں نے لکھا ہے کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ ظاہر ہے کہ اہل و عیال کا لفظ جب بولا گیا تھا اس سے مراد یہی تھی کہ جو فی الواقع تمہارے ساتھ ایمان لا چکے ہیں، کیونکہ اللہ کا قاعدہ تو بے لاگ ہے۔ یہ بات انہوں نے اسی بنا پر کہی ہے، اس لیے کہ اس وقت تک تعین کے ساتھ ان کے علم میں نہیں تھا کہ ان کا یہ بیٹا بھی خدا کے فیصلے کی زد میں آ چکا ہے، انہیں معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پروردگار میرے ساتھ تو وعدہ یہی تھا، تو اس نے کبھی اس طرح سے علیحدگی کا اعلان تو نہیں کیا، تو پھر یہ معاملہ کیوں ہوا؟ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ عرضداشت انہوں نے اس موقع پر پیش کر دی کہ مالک تیرے ہاں تو کبھی کوئی ظلم نہیں ہوتا، کوئی زیادتی نہیں ہوتی، کبھی تو وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف نہیں ہوتا، تو یہ پھر کیوں ہوا؟ تو ایک لحاظ سے ایک شکوے کے انداز کی بات ہے جو ان کی زبان سے نکلی۔ یہ دعا اس وقت کی ہے، میں نے لکھا ہے جب نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، لیکن اس کا ذکر یہاں ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ پہلے نتیجہ بیان کیا ہے کہ پانی کو حکم دیا گیا کہ وہ اب تھم جائے، اور زمین سے کہا گیا کہ وہ اب اپنا پانی نگل لے، اور اس کے بعد یہ بات بیان کی ہے، لیکن اس کا ذکر یہاں ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں خدا کی نگاہوں میں یہ شخص حضرت نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود ایسا نابکار تھا کہ جب تک خدا نے اس کو غرق نہیں کر لیا، اس کے باب میں حضرت نوح کی دعا کو زیر بحث لانا بھی پسند نہیں فرمایا، یعنی ذکر بھی اس کے بعد کیا ہے، معاملہ پہلے انجام تک پہنچ گیا۔ اس غضب کی وجہ، یعنی گویا جیسے کہ یہ بات ابھی ہم نے سنی ہی نہیں ہے، اس غضب کی وجہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی انسان کو سب سے بڑی سعادت اور خوشبختی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی پیغمبر کے گھر میں جنم دے۔ اس سے بڑی خوشبختی کی چیز تو نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ تعلق آدمی کا ہو، لیکن یہی خوشبختی سب سے بڑی بدبختی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اس کی قدر نہ کرے اور ولی کے گھر میں شیطان بن کر اٹھے۔ چنانچہ کلام کی ترتیب ہی سے یہ بات صاف عیاں ہے کہ اس شخص کو خدا نے سب سے زیادہ مبعوث قرار دیا، یعنی نمایاں کر دیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو قریش کی پوری قیادت آئی ہے،
اور اس پوری قیادت پر عذاب بھی آیا۔ بدر کے معرکے میں پوری قیادت ختم ہو گئی، پوری قیادت کو اللہ تعالیٰ نے گویا نمونہ بنا دیا عبرت کا۔ لیکن جس شخص کو اٹھایا ہے پوری قیادت میں اور رسول اللہ کے ایک طرح سے مقابل میں آخری دشمن کی حیثیت سے کھڑا کر دیا، وہ ابو لہب ہے، نام اسی کا لیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی صورتحال ہے کہ یہ پیغمبر کے گھر میں تھا اور اس کی یہ حیثیت تھی، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر بھی اپنے قبیلے میں بہت ممتاز تھے، لیکن اندر سے ایسا دشمن تھا۔ گویا سارے طوفان کا اصلی ہدف تھا ہی یہی کہ جب یہ ڈوب گیا تو مان طوفان کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ یعنی یہ تصویر گویا قرآن نے یہاں بنا دی ہے، محض بات اس طریقے سے کی ہے کہ یہ تصویر نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ کا غضب کس طرح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو کس طرح بلاگ انصاف کا ہدف بنا دیتے ہیں۔ پیغمبر بھی اگر غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو ایسے موقعوں پر کوئی تعریف کا جملہ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ کہا جاتا ہے بعد ہی میں کہا جاتا ہے، فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری تصویر یہاں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ نوح یعنی اب جواب دیا ہے۔ نوح نے تو یہ کہا کہ پروردگار، یہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ خواہش پوشیدہ ہے کہ اس کو تو بچا لینا چاہیے تھا۔ تو اب جواب دیا ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ نہایت نابکار ہے، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اس پر میں لکھا ہے، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ انہ عمل غیر صالح، یعنی آگے بتایا ہے کہ کیوں گھر والوں میں سے نہیں ہے، یعنی کیا کوئی نسب کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟ نہیں، آگے وجہ خود قرآن نے بتائی ہے کہ انہ عمل غیر صالح۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے اس علت یا وجہ کا بیان ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ پیغمبر کا گھرانہ محض نسب سے نہیں بنتا بلکہ ایمان اور عمل صالح سے بنتا ہے۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ اس کا جو تعلق ہم نہیں مان رہے، تو نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہایت نابکار ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ نوح علیہ السلام پر اس کی حقیقت زندگی میں واضح نہیں ہوئی، دشمنوں کے ساتھ رہا، ان سے ملتا بھی رہا ہوگا۔ ہوتا ہے کہ آدمی بعض اوقات، جیسے کہ قرآن نے تصویر کھینچی ہے بقرہ میں، کہ ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں اور ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، یوم آخر کو ماننے والے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اِنَّ مَعَکُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کے منافقین زمانہ رسالت میں بھی رہے۔ چنانچہ ایسے ہی سیدنا نوح کو بتا دیا گیا کہ آپ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس میں بات بھی نہ کریں۔ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کیا اسلوب ہے، یعنی سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ یہ انداز ہے جواب دینے کا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، جو زبان پر الفاظ آئے ہیں، اس کا رد عمل کیا ہے اس موقع پر۔ تو یہی صورتحال ہے جس کو قیامت میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ یہاں پیغمبر باپ اور پیغمبروں میں بھی آخری درجے میں اعلیٰ منصب پر فائز پیغمبر، اولوالعزم پیغمبروں میں سے جلیل القدر پیغمبر کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اور جو کہا گیا ہے وہ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ یہ نابکار ہے۔ اس وقت مجھ سے وہ سوال بھی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور میں نصیحت کر رہا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قیامت میں یہ جو داستانیں ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی محبوب شخصیتوں کے بارے میں وضع کر رکھی ہیں، یہ تو بیٹا ہے، ان کو کس صورتحال سے سابقہ پیش آنے والا ہے۔ خدا کی دینونت جب برپا ہوتی ہے اور جب فیصلہ صادر ہوتا ہے اور جب عدالت لگتی ہے تو پھر کسی کی نہیں سنی جاتی۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ذرا سخت الفاظ ہیں، اور ان میں کہا گیا ہے کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہونے جانے والوں میں سے نہ بنو۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نوح نے فوراً عرض کیا، پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اب اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ قیامت میں بھی اگر کوئی جسارت کرے گا تو اسی طرح معافی مانگنی پڑے گی۔ اس بارگاہ میں یہ موقع نہیں ہوتا کہ کسی حق کو باطل اور باطل کو حق کرنے کی کوئی جسارت کرے۔ یہ تو اس کی بارگاہ کا اذن ہے کہ کسی کے بارے میں رحم فرمائے تو کسی کو بات کرنے کا موقع دے دے، ورنہ کوئی اپنی اولاد کے بارے میں بھی
اس طرح کی بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔